تمام حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام ابن عروۃ عن ابیہ عن ام المؤمنین رضی اللہ عنہا عن عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان الحارث بن ہشام سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف یأتیک الوحی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد ويفصم عنه وأن جبينه ليتفسد عرقا. اس کا ایکو کم کر دے، ساؤنڈ ذرا اوپر کر دے۔ حضرات، صحیح بخاری شریف کی آج یہ دوسری نشست ہے اور یہ دوسری حدیث پاک کا درس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کی توفیق سے ہم سب اس کے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہماری بخشش کا، ہمارے ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اس وقت ہم قرآن مجید کی تلاوت کے بعد سب سے بہترین کام کر رہے ہیں، یعنی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درس سنا رہے ہیں۔ کتنی پیاری بات فرمائی امام بخاری نے اپنے شاگرد محمد بن عباس رحمت اللہ علیہ کو۔ امام بخاری اپنے شاگرد سے کہتے ہیں جب میں حدیث کا درس دیتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے صحابہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلیوں میں یہ صدا لگاتے تھے کہ او لوگوں مسجد نبوی میں آ جاؤ، وہاں پر میراث محمدی تقسیم ہو رہی ہے۔ تو لوگ گھروں سے نکل آئے اور مسجد میں پہنچے تو دیکھا حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہو کر حدیث کا درس دے رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آپ تو فرماتے تھے
میراث محمدی بٹ رہی ہے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی تو میراث محمدی ہے جو حدیث میں تم کو سنا رہا ہوں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث پاک حاصل کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کا پہلا باب وحی کا ہے۔ یہ باب باندھ کر امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جس طرح پہلے نبیوں پر وحی نازل ہوئی، اسی طرح ہمارے آقا پر بھی وحی نازل ہوئی۔ جس طرح پہلے نبی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ہمارے آقا بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جس حدیث کا درس ہے اس میں امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث کی وحی کی ابتدا کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، وحی کا آغاز کیسے ہوا۔ یہ جو ایکو ہے نا، یہ کم کر دے، میں نے پہلے بھی کہا ہے، حدیث پڑھتے ہوئے باتیں کرنا بھی گناہ ہے۔ امام بخاری حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ حارث بن ہشام نے، یہ ابو جہل کا بھائی ہے، حارث بن ہشام، یہ مسلمان ہوا، صحابی کی سعادت حاصل کی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس وحی کیسے آتی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی تھی، گھنٹی کی آواز کی طرح وحی آتی تھی، اور یہ وحی کا طریقہ مجھ پر بہت سخت تھا۔ جب فرشتہ مجھ سے جدا ہوتا تھا تو جو پیغام اللہ تعالیٰ کا وہ لے کر آتا تھا اس کو میں یاد کر چکا ہوتا تھا، اور کبھی کبھی فرشتہ شکل انسانی میں، مرد کی صورت میں میرے پاس آتا، وہ مجھ سے بات کرتا، کلام کرتا، تو میں اس کی بات کو سن لیتا، یاد کر لیتا۔ جب وہ جاتا تو مجھے اس کی بات یاد ہو چکی ہوتی۔ حضرت عائشہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سخت سردیوں کے دن تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتر رہی تھی، لیکن آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ مسلسل جاری تھا۔ اس حدیث میں وحی کا تذکرہ ہوا۔ وحی کیا ہے؟ پچھلی دفعہ بھی میں نے اس کے بارے میں کہا تھا، بیان کیا تھا، مختصر آج بھی بیان کرتا ہوں۔ وحی کا لغوی معنی اشارہ کرنا، لکھنا، لکھا ہوا پڑھنا، پیغام پہنچانا، پوشیدہ کلام اور الہام، یہ وحی کے لغوی معنی ہیں۔ وحی کا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کا کلام جو وہ اپنے نبیوں میں سے کسی نبی پر نازل فرماتا ہے۔ وحی نازل ہونے کی تقریباً 11 صورتیں ہیں۔ کتنی صورتیں ہیں؟ اس حدیث میں 2 صورتیں ذکر کی گئی ہیں، وحی کی 11 صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، اس کی 11 صورتیں۔ پہلی صورت کلام قدیم کو سننا، کلام قدیم کو سننا،
جیسے وادی طور میں حضرت موسیٰ نے اللہ کا کلام سنا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا کلام سنا۔ دوسرا طریقہ، فرشتے کے ذریعے نبی تک وحی پہنچنا، فرشتے کا وحی لے کر نبی کو پہنچا دینا کہ یہ اللہ کا پیغام ہے، اس نے آپ کی طرف بھیجا ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا طریقہ وحی کا، اللہ تبارک و تعالی خود بخود براہ راست نبی کے دل میں بات ڈال دے، حکم ڈال دے، یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ، گھنٹی کی آواز کی صورت میں وحی کا آنا، گھنٹی کی، جیسے لوہے کی زنجیر سے لگے اور آواز پیدا ہوتی ہے، یا کوئی پرندہ لوہے پر اپنی چونچ مارے یا پتھر پر آواز پیدا ہوتی ہے، اس صورت میں بھی نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ پانچویں صورت، جبریل امین کا شکل بشر میں آ کر وحی پہنچانا، شکل بشر میں آ کر وحی پہنچانا، جیسے جبریل حضرت دہیا کلبی صحابی کی صورت میں آیا کرتے تھے۔ یہ صحابی بہت خوبصورت تھے، ان کی شکل میں کبھی جبریل آتے تھے اور وحی لاتے تھے۔ چھٹی صورت، جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے۔ جبریل کی اصلی شکل 600 پر والی ہے، جب وہ پر ہلاتا ہے تو زمرد اور یاقوت کے موتی اس کے پروں سے گرتے ہیں۔ ساتویں صورت، اجنبی آدمی کی شکل میں آنا، جبریل کا اجنبی آدمی کی شکل میں آنا، جیسے بخاری میں آگے آئے گا وہ ایک دیہاتی کی شکل میں آیا تھا۔ آٹھویں صورت وحی کی، اللہ تعالیٰ بیداری میں براہ راست اپنے محبوب سے کلام فرمائے، بیداری میں جاگتے ہو، جیسے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور براہ راست کلام فرمایا۔ نویں صورت، اللہ تعالیٰ نیند میں اپنے محبوب سے ہم کلام، نیند میں اپنے پیغمبر سے ہم کلام، جیسے ابراہیم خلیل کو اللہ نے نیند میں فرمایا اپنی پیاری چیز قربان کر دو۔ 10ویں صورت، اسرافیل جو فرشتہ ہے، جبرائیل نہیں، اسرافیل، اس کے ذریعے رب کا کلام آئے۔ اور 11ویں صورت، الہام، کیا؟ الہام کرنا، یہ 11ویں صورت ہے۔ یہ وحی کا لغوی معنی تھا اور یہ وحی کی صورتیں تھی۔ اس حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے، 2 صورتوں کا ذکر ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جبریل شکل انسان میں آتے تھے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے گھنٹی بجتی ہے اور ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس طرح کی آواز پیدا ہوتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سمجھ لیتے تھے اور ہمیں وہ گھنٹی کی آواز ہی محسوس ہوتی تھی، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ اس حدیث پاک میں یہ بھی بتا دیا حضرت عائشہ نے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی شدت تھی، اتنا روک تھا کہ جب وہ کلام اترتا تھا تو سخت سردیوں میں جب لوگ کپڑوں میں اپنے آپ کو لپٹا لیتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اور موٹے موٹے مضبوط کپڑے اپنے بدن پر اوڑھتے ہیں، سرکار پر جب وحی اترتی تھی تو آپ اپنی پیشانی مبارک سے پسینہ پوجھ رہے ہوتے تھے، پسینہ صاف فرما رہے ہوتے تھے۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ ہے، چند باتیں ان کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ کائنات کی ممتاز ترین عورتوں میں سے ایک عورت ہے،
یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب بیوی ہے، ان کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ وہ خود فرماتی ہے کہ میری خصوصیت یہ ہے کہ میرا کنواری حالت میں نبی پاک سے نکاح ہوا، اور کوئی عورت کنواری نبی پاک کے نکاح میں نہ تھی۔ آپ فرماتی ہیں میری خصوصیت ہے میرے نکاح کا مشورہ عرش پر ہوا۔ آپ فرماتی ہیں میری خصوصیت ہے کہ میری شادی سے پہلے میری تصویریں جبریل نبی پاک کے پاس لائے۔ آپ فرماتی ہیں یہ میری خصوصیت ہے کہ میرا بستر اتنا پاک ہے کہ کسی بیوی کے بستر پر وحی نہیں اترتی، میرے بستر پر وحی اترتی ہے۔ اندازہ کیجئے جو لوگ اس ہستی پر زبان تان کھولتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ملامت کا اور تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جو بی بی اتنی پاک ہے، اتنی مقدس ہے، طہارت کے اتنے اعلی مقام پر فائز ہے کہ اگر نبی پاک کے جوڑے کے ساتھ تھوڑی سی پلیتی لگی ہو تو جبریل فوراً آئے اور کہے یا نبی اس کو علیحدہ کر دو، تم پاک ہو، تمہارے جوڑوں کو پلیتی نہیں لگ سکتی۔ اس نبی کے نکاح میں حضرت عائشہ رہی، کتنی پاک ہے حضرت عائشہ کہ ان کے بسترے پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور آپ فرماتی ہیں میری یہ خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری جھولی میں وصال فرمایا، اور آپ فرماتی ہیں میری یہ خصوصیت ہے کہ جب نبی پاک پردہ فرما رہے تھے میرا لعاب اور نبی پاک کا لعاب مل گیا تھا۔ نبی پاک نے ان کو مسواک دیا تھا کہ یہ نرم کر کے دو، تو حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس کو نرم کیا، اور نبی پاک نے بغیر دھوئے وہی مسواک استعمال فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ناز برداریاں کرتے۔ یہ ان 6 صحابہ میں شمار ہوتی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی، سب سے زیادہ حدیث 2200 غالباً 12 احادیث حضرت عائشہ نے روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ معراج سے کچھ دن پہلے ان کا نکاح ہوا، اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی۔ ہجرت کے بعد رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی۔ بعض روایات کے مطابق 11 اور بعض کے مطابق 13 سال عمر بنتی ہے۔ 8 سال کچھ مہینے نبی پاک کی صحبت میں رہی۔ جب ان کی عمر 18 سال ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ نبی پاک کے وصال کے کافی عرصے بعد ان کا انتقال ہوا۔ غالباً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا جب یہ فوت ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 80 یا 82 یا 78 سال تھی، اور ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ کتنا بڑا مقام ہے اس عورت کا جو دنیا میں بھی میرے آقا کے ساتھ ہے اور قیامت کو بھی میرے آقا کے ساتھ ہے۔ یہاں پر محدثین نے ایک بحث کی ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے یا حضرت خدیجہ افضل ہے۔ دونوں نے دلائل دیے، لیکن اشاعت اس طرف گئے ہیں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ سے افضل ہے۔ پھر انہوں نے حضرت عائشہ کا اور حضرت فاطمہ کا موازنہ کیا ہے کہ ان میں کون افضل ہے، تو یہاں پر بھی دونوں طرف سے دلائل ہیں اور دونوں کے دلائل مضبوط ہیں، لیکن عاشقان رسول
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے خاص قریبی لوگ وہ اس طرف گئے ہیں کہ کائنات کی کوئی عورت ہو ہم اس کو حضرت فاطمہ کے مقابلے میں نہیں لا سکتے، کیونکہ وہ نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جو نبی پاک کے جگر کا ٹکڑا ہو کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مختصر حدیث کا مفہوم تھا، اور حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مختصر حالات تھے۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے، یہ ذرا طویل ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے میرے استاد یحییٰ بن بکیر نے حدیث بیان کی، وہ کہتے ہیں مجھے لیث نے خبر دی، لیث کہتے ہیں مجھے اکیل نے بتایا، اکیل کہتے ہیں مجھے ابن شہاب زہری نے روایت کیا، وہ عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، میں تمہیں بتلاتی ہوں وحی کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ فرماتی ہے پہلے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے، وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی تھی۔ رات کو خواب آتا تھا، جب صبح ہوتی تھی اس کی تعبیر ایسے سامنے آ جاتی تھی جیسے روشن صبح، جیسے روشن صبح، اللہ اکبر، روشن صبح کی طرح وہ خواب سچا سامنے آ جاتا۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، انہی دنوں کے اندر سرکار کو یہ پسند ہوا، آپ کی یہ خواہش ہوئی کہ میں آبادی چھوڑ دوں، میں علیحدگی میں ویرانے میں جا کر ٹھہروں، تو آپ غار ہرا میں چلے جاتے تھے، 3 دن، 9 دن، 11 دن، 13 دن، 18 دن، مہینہ غار ہرا میں رہتے تھے۔ فیتحنسو، آپ عبادت فرماتے، وہاں پر عبادت فرماتے، مخصوص راتوں میں، مخصوص دنوں میں آپ غاروں میں عبادت فرماتے، اپنے گھر والوں میں لوٹتے اور کھانے پینے کا سامان لے جاتے، پھر حضرت خدیجہ کے پاس لوٹ آتے، پھر سامان لے کر چلے جاتے، غار میں عبادت فرماتے، حتیٰ جاء الحق، حتیٰ کہ آپ کے پاس حق آ گیا، یعنی حق کا کلام آ گیا۔ آپ غار ہرا میں تھے، فجاءہ الملک، فرشتہ آیا، فقالا، کہنے لگا، اقرا، پڑھیے اے پیارے محبوب۔ فقالا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فقلتو، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ بعض لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ان کا مقصد یہ تھا کہ نبی پاک کو جاہل ثابت کیا جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کائنات نہیں بنی تھی، یہ آسمان و زمین کا سلسلہ نہیں تھا، یہ چاند اور سورج، یہ ستارے نہیں تھے، یہ ہوا، یہ فضا نہیں تھی۔ اللہ نے دنیا کی تخلیق سے پہلے جب نبیوں کو جمع کیا تھا، اور نبیوں کی روحوں سے جب اللہ نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے، تم کس کے بندے ہو، تمام نبیوں کی روحیں چپ تھی، میرے مصطفیٰ نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اگر پڑھے ہوئے نہیں تھے تو جواب کیسے دے رہے تھے؟ میرے محبوب پڑھے ہوئے تھے۔ یہاں پر آپ یہ نہیں فرما رہے تھے میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ فرما رہے تھے میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس شاک کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبریل امین کو نبی پاک یہ بتا رہے تھے، اتنے دن ہو گئے میں اپنے رب کی انتظار میں بیٹھا ہوں،
کہ وہ مجھ سے بات کرے، ہم کلام ہو، اپنا کلام مجھے سنائے، اور تو آیا ہے اور تو کہتا ہے اقرا اقرا، پڑھ پڑھ۔ میں ایسے نہیں پڑھوں گا جب تک مجھے اپنے پیارے کا نام نہیں سنائے گا۔ چنانچہ فرشتے نے کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا مانا بیکارے۔ اس نے مجھے پکڑا، اس نے مجھے جھنجھوڑا اچھی طرح، حتیٰ کہ مجھے تکلیف ہوئی۔ پھر کہنے لگا پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھنے والا ہوں۔ اس نے پھر مجھے پکڑا اور جھنجھوڑا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور پھر وہ پڑھنے لگا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ پڑھیے اے محمد اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور تمہارا رب بڑی عزت والا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کا نام آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر جبریل کو سنا دی۔ فرجع بہا رسول اللہ، یہ آیات لے کر نبی پاک واپس آ گئے۔ یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، دھک دھک کرتا تھا سرکار کا دل۔ فدخل علی خدیجہ، حضرت خدیجہ پر داخل ہوئے۔ وہ خویلد کی بیٹی ہے، یہ میرے آقا کا حرم ہے، میرے آقا کو ان سے بڑی محبت ہے۔ ان کے وصال کے بعد ان یاد فرماتے۔ حضرت عائشہ کہتی وہ بوڑھی عورت تھی، اس کے منہ میں دانت نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ چپ ہو جا، تیری قوم نے مجھے جھٹلایا اور خدیجہ نے مجھے سینے سے لگایا۔ تیری قوم نے معجزے دیکھے پھر مانا، خدیجہ نے بغیر دیکھے مانا۔ تیری قوم نے مجھ سے لیا ہے اور خدیجہ نے سب کچھ میرے دین پہ قربان کیا ہے، لہذا تو خدیجہ کے بارے میں کچھ نہ کہا کر، مجھے خدیجہ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت خدیجہ کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے زملونی زملونی، مجھے چادر پہناؤ، مجھے چادر پہناؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ فزملوہ، آپ کو موٹا کمبل اڑا دیا گیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، وہ خوف جو تھا اور وہ دل کا کانپنا، وہ بدن پر کپ کپی، وہ ختم ہو گئی۔ فقالا، آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ کو، اور وہ جو دیکھا تھا غار حرا میں سارا منظر حضرت خدیجہ کو بتلا دیا، اور فرمانے لگے اے خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگتا ہے، مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے مجھے اپنے آپ پہ ڈر لگتا ہے؟ علامہ ابن جوزی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک کو یہ خطرہ ہوا کہیں شیطان نے تو کوئی چکر نہیں چلایا، یہ خطرہ ہوا۔ لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، محققین علماء اہل سنت فرماتے ہیں، شیطان تو میرے آقا کے غلاموں سے بھاگتا ہے، وہ میرے آقا کو کیسے وسوسے ڈال سکتا تھا؟ یہ درست نہیں ہے کہ نبی پاک کو یہ خطرہ تھا کہ شیطان نے کوئی چال چلی ہے، بلکہ آپ کو ڈر یہ تھا کہ یہ جو ذمہ داری آئی ہے نبھانے میں کوئی کمی نہ ہو جائے، نبھانے میں کوئی ادائے امانت میں لوگ ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں، نبھاتے نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو امام بنائے اور خطیب بنائے تو وہ فقط نماز کو بھی اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، وہ مخلوق خدا کو، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی پاک کا دین سکھائے اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دے، ان کی آل اور ان کے اصحاب کی محبت کا درس دے۔ میں نماز پڑھاتا ہوں تو میں اس کی تنخواہ لیتا ہوں، میں جمعے کی بھی تنخواہ لیتا ہوں۔ میں نے چاہا کوئی ایسا سلسلہ بھی ہو جو تنخواہ کے لیے نہ ہو، رضا مصطفیٰ کے لیے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی رضا کے لیے ہو۔ یہ درس خدا کی رضا کے لیے ہے، پیارے حبیب کی رضا کے لیے۔
آپ نے حضرت خدیجہ کو جب واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ مت گھبرائیے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہارا رب وہ تمہیں کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، وہ تمہیں کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ بعض ترجمہ کرنے والوں نے یہ ترجمہ کیا تمہارا رب تمہیں رسوا نہیں کرے گا، یہ ترجمہ غیروں کا ترجمہ ہے، عاشقوں کا ترجمہ ہے اے پیارے محبوب مت گھبرائیے، تمہارا صفی ہے تو اس کے ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ چنانچہ آگے حضرت خدیجہ نے پیاری بات کہی، کہنے لگی انک لتصل الرحم، تم کیسے پریشان ہوتے ہو، تم تو رشتوں کو جوڑنے والے ہو، ملانے والے ہو، پھوٹ ڈالنے والے نہیں ہو، ملانے والے ہو۔ خدا کرے اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہم ملائیں لوگوں کو، ہم پھوٹ نہ ڈالیں، ہم تفریق نہ ڈالیں۔ فرمایا اے نبی تم ملانے والے ہو، اور آگے کہا وَتَحْمِلُ الْكَلَّةَ، تم لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے ہو، لوگوں کا وَتَقْسِمُ الْمَعْدُومَ، خود کماتے ہو غریبوں کو کھلا دیتے ہو، خود کماتے ہو اور غریبوں کو کھلا دیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں آج مغرب والوں نے نبی پاک کی ذات پہ اعتراضات کیے ہیں، اور یہ لکھا ہے کہ معاذ اللہ ان کی بہت بیویاں تھی اور ان کی طبیعت میں معاذ اللہ شہوانی جذبات تھے، وغیرہ وغیرہ بکواسات انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث پہ غور کیجئے، حضرت خدیجہ کے ریمارکس پر غور کیجئے۔ کوئی جتنا بھی عالم ہو وہ نمازیوں سے علم منوا لیتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے تو بس شوہر ہی جاتا ہے، وہاں کوئی عالم نہیں ہوتا ہے۔ کوئی جتنا بڑا سیاستدان ہو جب گھر کی چار دیواری میں پہنچتا ہے تو وہاں فقط شوہر کی حیثیت سے داخل ہوتا ہے، وہاں اس کا کوئی حکم نہیں چلتا ہے، وقت کا حاکم ہو یا عالم ہو یا شیخ وقت ہو، عورت ذات کسی کو نہیں مانتی ہے۔ یہ میرے آقا کا اعجاز نہیں تو اور کیا ہے، میرے آقا کی بیوی ہے اور سب سے بڑی مریدنی ہے، اور کہہ رہی ہے یا رسول اللہ تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، تمہیں کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری ہر ادا ایسی ہے کہ دل قربان ہونے کو کرتا ہے۔ تم تو بڑے کریم ہو، تم تو بڑے رحیم ہو، تم تو بڑے پیارے ہو، اے حبیب وَتَقْرِعُ الضَّيْفَ، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لے آتے ہو، مہمان بناتے ہو، کھانے کھلاتے ہو۔ تو جس کی اتنی پیاری عادتیں ہو وہ اکیلا کیسے رہ سکتا ہے، وہ تنہا کیسے رہ سکتا ہے، وہ پریشان کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ باتیں کرنے کے بعد حضرت خدیجہ کہنے لگی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، جو لوگ حق پر چلتے ہیں اور حق پہ چلنے کی وجہ سے ان کو مشکلات پیش آتی ہیں، تم ان کی مشکلیں حل کرنے والے ہو، تم ان کی مشکلیں، جو راہ حق میں چلتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، تم ان کی مشکلات کو حل کرنے والے ہو۔ یہ تعریف کرنے کے بعد، تسلیاں دینے کے بعد، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے سرکار کا ہاتھ پکڑا اور لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آ گئی۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزا، یہ حضرت خدیجہ کے چچا کا بیٹا ہے۔ یہ عیسائی مرد تھا جاہلیت میں، اور انجیل کتاب جو حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی اس کو عبرانی زبان میں لکھا تھا، عالم تھا عیسائیوں کا۔ جب نبی پاک وحی اتری ان دنوں میں یہ انجیل کا ترجمہ کر رہا تھا عبرانی زبان کے اندر۔ ماشاء اللہ ان یکتبا، جتنا اللہ کو منظور تھا یہ لکھ چکا تھا اور لکھ رہا تھا۔ وکان شیخا کبیرا قد عمیا، یہ بہت بوڑھا تھا اور اندھا ہو چکا تھا۔ فقالت لہو خدیجہ، حضرت خدیجہ نے اس کو کہا یا ابن امی اسمع من ابن اخیکا، اے میرے چچا زاد بیٹ بھائی،
اپنے بھتیجے سے سن یہ کیا کہتا ہے. رسول اللہ کی طرف اشارہ کیا, اپنے بھتیجے سے سن یہ کیا کہتا ہے. چنانچہ فقال لہ ورقہ, ورقہ کہنے لگا یا ابن اخی ماذا ترا, اے میرے چچا کے بیٹے کیا دیکھا تو نے, بتلا مجھے. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما ترا, نبی پاک نے جو کچھ غار ہرا میں دیکھا تھا سارا کا سارا ورقہ کو بتا دیا. فقال لہ ورقہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ, یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ پہ وحی لایا کرتا تھا, جو حضرت یہ وہی فرشتہ ہے. گویا کہ ورقہ نے تصدیق کر دی, یہ خیال نفس نہیں تھا, یہ وحی الہی تھی. یہ خیال نفس, یہ وحی الہی تھی. جبریل تھا, وہ آیا تھا, وہی تمہیں سنا رہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق. پھر وہ رونے لگ گیا, پھر وہ ورقہ رونے لگ گیا اور کہنے لگا یا لیتنی فیہا جزعا, کاش جب تم تاج نبوت پہنو گے میں جوان ہوتا, میں جوان ہوتا, کاش میں جوان ہوتا اس وقت. اکونا حیّن, لیتنی اکونا حیّن, کاش میں زندہ ہوتا, کاش میں جوان ہوتا. اذ یخرجک قومک, جب تمہاری قوم تمہیں تمہارے شہر سے نکال دے گی, کاش میں جوان ہوتا, کاش میں زندہ ہوتا. مقصد یہ تھا میں تمہاری مدد کرتا, میں تمہاری غلامی کرتا, میں تمہارے حق میں بولتا. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آوا مخرجیہم, کیا مجھے نکال دیں گے مکے والے؟ تو ورقہ کہنے لگے نعم, ہاں وہ تمہیں مکے سے نکال دیں گے. لم یات رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیہ, خدا کا یہ ہمیشہ سے طریقہ آ رہا ہے, اس نے جس کو بھی وہ چیز دے کر بھیجی جو تمہیں دی ہے, وہ پیغام دے کر بھیجا جو تمہیں بھیجا ہے, اس کے ساتھ ایسا ہی ہوا. لوگ اس کے دشمن ہو گئے اور ان کو بستیوں سے نکال دیا گیا. لہٰذا تم بھی انہی کی راہ پہ ہو, تم بھی انہی کے مشن پہ ہو, لہٰذا تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا اور تمہیں بھی تمہارے شہر والے شہر سے نکالیں گے. لوگ کہتے ہیں نبی کو غیب کا علم نہیں. یہ ورقہ ساری خبریں دے رہا ہے, جن کے غلاموں کو ساری خبر ہے ان کے آقا کو خبر کیوں نہیں ہے. چنانچہ اس کے بعد کیا ہوا, ورقہ کہنے لگا وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا, یا نبی اے محمد صلی اللہ علیہ, اگر میں وہ دن پاؤں جب تمہیں ہجرت کرنی پڑے گی تو میں تمہاری مضبوط مدد کروں گا, میں تمہاری مضبوط مدد کروں گا. ثم لم ينشب ورقہ ان توفى, پھر تھوڑے دن رہے اور ورقہ نے انتقال کر دیا. بخاری سے پتہ نہیں چلتا ورقہ کا کیا انجام ہوا, لیکن امام بہقی نے دلائل النبوت میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ورقہ کو جنت کے چباروں میں نماز پڑھتے دیکھا. میں نے ورقہ کو جنت کے چباروں میں نماز پڑھتے. تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ورقہ نبی پاک کا صحابی بن گیا تھا اور صحابی بننے کی وجہ سے جنت کا مالک بن گیا تھا. یہ کیسے خوش نصیب تھے, آئے تھے لوگ مسئلہ پوچھنے, آئے تو سائل بن کے تھے, جب آ گئے تو پھر جن سے پوچھنے آئے تھے وہ سائل بن گئے. پہلے نبی پاک سائل بن کے آئے تھے اور جب مسئلہ پوچھ لیا تو اب یہ نبی پاک کے غلام بن گئے. پہلے استاد کی حیثیت تھی اور اب پھر غلام کی حیثیت میں آ گئے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس کے بعد وحی کا سلسلہ رک گیا, وحی کا سلسلہ رک گیا. جابر بن عبداللہ انصاری سے امام بخاری راوی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ رک گیا. اس کے کافی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے تو آپ نے
ایک آواز سنی آسمان سے، فرفعت بصری، میں نے اپنی نظر اٹھائی، فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، وہ فرشتہ کھڑا ہے جو ہرا میں آیا تھا، جالس علی کرسی، کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، بین السماء والارض، وہ کرسی زمین اور آسمان کے درمیان تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے یا تو لٹکی ہوئی تھی، یا مطلب یہ ہے کہ زمین و آسمان کا جتنا علاقہ ہے اتنی بڑی جبریل امین کی کرسی تھی۔ فَرُعِبْتُ مِنْهُ، میں نے دیکھا تو مجھ پر رعب طاری ہو گیا، مجھ پر رعب طاری ہو گیا۔ فرجعت، میں واپس آ گیا، میں نے خدیجہ کو کہا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران یہ آیت نازل کی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے مصطفیٰ اٹھو، اے چادر اوڑھنے والو اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، یہ نافرمان ہو گئے، یہ گناہ میں مبتلا ہو گئے، یہ رب سے دور ہو گئے، ان کو ڈراؤ، اور اپنے رب کی تکبیر پڑھو، اپنے کپڑوں کو گھر والوں کو کہو پاک کر دے، پاک کپڑے پہنے، اور اپنے رب کی تکبیر کہو، یعنی نماز پڑھو، کپڑے پاک کر لو، نماز پڑھو۔ یہ روایت یہاں ختم ہو جاتی ہے، اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلی وحی اقرا ہے، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر ہے، اور پہلی وحی کے درمیان اور دوسری وحی کے درمیان وقفہ ہے، اس کو زمانہ فترت کہتے ہیں، اور یہ کتنا عرصہ تھا؟ ایک روایت میں ہے 3 سال، ایک روایت میں ہے 3.5 سال، اور ایک روایت میں ہے 18 مہینے کوئی وحی نہیں اتری، اور سرکار خاموش رہے تاکہ دل پاک کو تسلی ہو جائے، اور دل پاک جو ہے سکون پکڑ لے۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے، درس میں وقفہ کرنا چاہیے، درس میں وقفہ کرنا چاہیے تاکہ دل نہ بھر جائے۔ نبی پاک کا بھی یہی طریقہ تھا، اور آپ کے صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، ہفتے میں 1 دن یا 2 دن درس دیا کرتے تھے۔ یہ درس آج اس حدیث پر ختم ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہ بتلا دوں کہ امام بخاری کا عقیدہ کیا تھا۔ امام بخاری اہل سنت تھے۔ امام بخاری کی سیرت میں لکھا ہے، وہ رات کو 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے تھے، اور قرآن پاک کا 7واں حصہ 20 تراویحوں میں پڑھتے تھے۔ علامہ عسقلانی نے ارشاد الساری میں، امام تاج الدین سبکی نے طبقات الشافیہ میں لکھا کہ امام بخاری ہمارے شافعی المسلک بھائی تھے، امام شافعی کے مقلد تھے، امام شافعی کے۔ ہاں، بعض لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے تھے، رفع یدین کی وجہ سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ امام بخاری اہل سنت تھے، اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیروکار تھے، لیکن اندھے پیروکار نہیں تھے کہ جو کہہ دیا مان لیا۔ خود بہت بڑے امام تھے وقت کے، جو بات کمزور ہوتی تھی وہ نہیں مانتے تھے، وہاں اپنا اجتہاد کرتے تھے، اور جو بات وزنی ہوتی تھی اپنے امام کی تقلید کرتے تھے۔ یہ مختصر درس حدیث پاک کا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے وعدہ کیا تھا اپنے ایک محترم اور معزز نمازی دلائے اور لاکھ ذہن میں وسوسے ڈالے۔ ہمیں چاہیے ہم نبی پاک کے دین سے وابستہ رہیں اور نبی پاک کے دین سے پیار کرتے رہیں۔ صحابہ کہتے تھے کبھی کبھی ہمارا دل ہمیں ایسے مشورے دیتا ہے کہ ہم اس کو زبان پہ لانا نہیں چاہتے، ہمارا دل کرتا ہے ہم جل کر کوئلہ بن جائیں۔ نبی پاک نے فرمایا یہی تو ایمان ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور تم اپنا کام کرتے رہو۔ صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا۔ اے پروردگار عالم، اس درس حدیث کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کیا قبول فرما لی، ان کے آل پاک اور ان کے اصحاب کو پہنچا، اور ان کی امت کے اماموں کو، خاص طور پہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کی روح کو اس کا ثواب پہنچا، ہم سب کے ماں باپ اور استادوں کو اس کا ثواب پہنچا۔ اے اللہ، اس مرد کامل، اس عاشق رسول کے
عشق کی برکت سے ہمیں بھی نیک بنا اور عاشق رسول بنا، اور ہمارے علم اور عمل میں برکت دے۔ جو دوست دور دور سے چل کے آئے ہیں، اے اللہ ان کو خیر سلامتی کے ساتھ اپنی اپنی منزل پہ پہنچا دے، اور ان کو لا تعداد اجر و ثواب سے نواز دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین، اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ ہے شانی گیسٹ ہاؤس، دکان نمبر 92، اندرون پرانی سبز منڈی، عارف والا،